سبھی خوبی سبھی تعریف ہے اللہ کو زیبا، بزرگی ہے اسی آقا عالی جاں کو زیبا، بزرگی ہے اسی آقا عالی جاں کو زیبا، بہت ہی مہرباں ہے وہ، بڑا ہی مہرباں ہے وہ، بہت ہی مہرباں ہے وہ، بڑا ہی مہرباں ہے وہ، سدا رحمت فشا رحمت فشا رحمت فشا ہے وہ، سدا رحمت فشا رحمت فشا رحمت فشا ہے وہ، وہی روز قیامت کا اکیلا حکمراں ہوگا، وہی روز قیامت کا اکیلا حکمراں ہوگا، نہ کوئی مشورہ ہوگا نہ کوئی درمیاں ہوگا، نہ کوئی مشورہ ہوگا نہ کوئی درمیاں ہوگا، خداوندے تیرے آگے ہم اپنا سر جھکاتے ہیں، خداوندے تیرے آگے ہم اپنا سر جھکاتے ہیں، تجھی کو پوجتے ہیں بس تجھی سے لو لگاتے ہیں، تجھی کو پوجتے ہیں بس تجھی سے لو لگاتے ہیں، دکھا دے ہم کا سیدھی راہ ہمیں لے چل، دکھا دے ہم کا سیدھی راہ ہمیں لے چل، جنہیں تو نے نوازا ہے انہی کی راہ میں لے چل، جنہیں تو نے نوازا ہے انہی کی راہ میں لے چل، نہ ان کی راہ میں لے چل خدا کی مار ہے جن پر، نہ ان کی راہ میں لے چل خدائی مار ہے جن پر، تیری خفگی تیری لعنت تیری فٹکار ہے جن پر، تیری خفگی تیری لعنت تیری فٹکار ہے جن پر، نہ ان کی راہ میں لے چل بھٹک کر رہ گئے جو، ملمہ کی طرح چمکے چمک کر رہ گئے جو، نہ ان کی راہ میں لے چل خدا کی مار ہے جن پر، ملمہ کی طرح چمکے چمک کر رہ گئے جو، تمام فاتحہ جب ہو تو ہم آمین کہتے ہیں، اسی آمین پر سارے ملک تحسین کہتے ہیں، اسی آمین پر سارے ملک تحسین کہتے ہیں، سبھی خوبی سبھی تعریف ہے اللہ کو زیبا، بزرگی ہے اسی آقا عالی جاں کو زیبا، بزرگی ہے اسی آقا عالی جاں کو زیبا۔ السلام علیکم۔ لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ معزز سامعین اکرام، صدر جلسہ اور میرے دینی بھائیوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج اس اجلاس عام میں میرا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
کسی شاعر نے بھی کیا خوب کہا ہے، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں ہوتی، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں ہوتی، ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد۔ ایمان والو سن لو، ہمارا امام، ہمارا نبی، ہمارا قائد، ہمارا پیغمبر، ہمارا ہادی، ہمارا مرشد وہ شخص ہے کہ جس کے بارے میں ایک ہندو شاعر نے کہا تھا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، اور جس کے بارے میں کسی دوسرے شاعر نے کہا تھا، مائیں جنتی ہیں ایسے بہادر خال خال کہ چشم فلک نے اس سے زیادہ بہادر، اس سے زیادہ دلیر، اس سے زیادہ شجاع، اس سے زیادہ جانباز اور اس سے زیادہ موت سے ٹکرا جانے والا، کائنات کی طاقتوں کو اپنی نگاہوں میں نہ لانے والا ایسا انسان میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ ایک دفعہ مدینے کی بستی پر رات کی تاریکی میں کفار نے حملہ کیا، لوگ گڑبڑا کر اٹھے اور گھوڑوں پر سینے کسی اور تلوار لے کر مدینے کی سرحد کی طرف بڑھے۔ جب وہ لوگ مدینے کی دفاع کے لیے مدینے کی سرحد کی طرف جا رہے تھے تو عبداللہ کا بیٹا آمنہ کا لال تن و تن مدینے کی سرحدوں سے اکیلا آ رہا تھا۔ لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ لوگوں نے کہا، آقا آپ کہاں سے آئے؟ کیا دشمنوں نے حملہ کیا؟ آپ نے فرمایا، ساتھیوں جاؤ، تم جا کے آرام سے سو جاؤ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری حفاظت کے لیے اکیلا دشمنوں کو بھگا آیا ہے۔ ہم اس بہادر نبی کی امت ہیں، ہم اس شجاع نبی کے ماننے والے ہیں، اور مجھے آج یہ بات کہنے کا حق حاصل ہے کہ اس بہادر نبی کے وارث اس روح زمین میں اگر کوئی ہیں تو صرف وہ مسلمان ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اوروں نے نبی کے بعد اپنی رہنمائی کے لیے اوروں سے رشتے استوار کر لیے، اور ہم نے اوروں کے چہرے دیکھ کر اپنی آنکھوں کو بند کر لیا اور کہا، سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر، سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر، اٹھتے نہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ ہم اس نگاہ کو چاہتے ہی نہیں ہیں، ہمارے لیے بس اس کا رخ زیبا کافی ہے، جس کے لیے کہنے والے نے کہا تھا، آقا میں تیرے چہرے کے حسن کو کیا کہوں، ایسا معلوم ہوتا ہے۔ تو رب کے پاس کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا، اللہ تو مجھے بناتا چلا جا، تو کہتا چلا گیا، اب تجھے بناتا چلا گیا۔ مسلمانوں، تمہارے لیے اسی کی ذات، اسی کی صفات، اسی کی شخصیت، اسی کا نام، اسی کا کردار حجت ہے۔ اس نے تمہیں سکھایا تو شجاعت کا درس سکھایا اور بہادری کا درس پڑھایا۔ اس نے کہا، سن لو، میرے ماننے والوں کی گردنیں کٹ سکتی ہیں لیکن غیر اللہ کے سامنے جھک نہیں سکتی۔ آج حقیقی بات یہ ہے، میری ایک ہی خواہش ہے، میری ایک ہی آرزو ہے، اور میری جد و جہد کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر مسلمان اپنے آقا کی شجاعت کو اپنے سینے میں بھر لیں تو خدا کی قسم، یہ اگر نبی کی شجاعت کے وارث بن جائیں تو پوری دنیا کی قوت ان کے مقابل کھڑے ہونے کی جرات نہیں کر سکتی۔ آج یہ بھری ہوئی مجلس، جب نبی نے اپنی دعوت کا آغاز کیا تو اتنے لوگ نہیں تھے کہ جتنے آج اس مجلس میں موجود ہیں۔ ایک دور تو ایسا تھا کہ جب ساری کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر رہی تھی، وہ اکیلی صدیقہ خدیجہ کبریٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر رہی تھی۔ میرے آقا زخم کھا کے گھر آتے، جسم پتھروں سے لہو لہان ہوتا تھا، ٹانگوں سے خون رس رہا ہوتا تھا، سر پھٹا ہوا، چہرے پر زخم، وہ سر جس سر پہ اگنے والے زلفوں کی بھی عرش نے قسم کھائی تھی، وہ زخمی کندھے جس پہ کبھی چادر رکھ لی تو اللہ نے یا ایھا المزمل لے کر پکار دیا تھا، وہ زخمی ٹانگیں کہ جب وہ مکہ سے بے بسی کے عالم میں نکلے تو عرش والے کی غیرت کو جلال آ گیا، اور اس نے کہا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، تیرے اٹھنے والے قدموں کی قسم، وہ دن ضرور آنے والا ہے جب تیرے قدموں کے چاپ کے سامنے روم اور ایران کے فوجوں کے دل پارا پارا ہو جائیں گے۔ آج ہم کو تانا دیتے ہو، تھوڑے سے مسلمانوں کو مروا دینا چاہتے ہو۔ ہم نے کہا، جو عرش والے کے لیے مرنے کا ارادہ کر لیتا ہے، عرش والے اس کو زندہ جاوید بنا دیتا ہے۔ یہ مصلحت کوش، ضمیر فروش، یہ اس دور میں بھی تھے اور
کہتے تھے اکیلے ہو کیا کرو گے؟ سرور کون مکہ اپنا چہرہ اٹھاتے اور کہتے میں اکیلا کہاں ہوں، عرش والا میرے ساتھ ہے۔ جس کے ساتھ عرش والا ہوتا ہے وہ اکیلا نہیں ہوتا، اور جس کے ساتھ عرش والا نہیں ہوتا وہ اکیلا ہوتا ہے۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، مجھ کو ڈراتے ہو میں اکیلا ہوں، عرش والا میرے ساتھ ہے۔ نکلتا چوراہوں میں جا کے اعلان حق بلند کرتا، آواز حق بلند کرتا، ہائے ہائے کاش ہم وہ پتھر ہوتے جو نبی کے قدموں کو چوما کرتے تھے، کاش ہم کپڑوں کی وہ ٹانکیاں ہوتے جو خدیجہ الکبریٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں پر رکھا کرتی تھی، کاش ہم اس وقت موجود ہوتے اور اپنے آقا کے چہرے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں پر جہنم کو حرام کر لیتے۔ کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ جن کو سرور گرامی کا رخ زیبا دیکھنے کا شرف حاصل ہوا۔ ان کی قسمت کا کیا کہنا، وہ تو انسان تھے، اللہ نے ان بستیوں کو مقدس بنا دیا۔ جن بستیوں نے میرے آقا کے چہرے کو دیکھا تھا وہ بستیاں مقدس ہو گئیں۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین۔ ان لوگوں کا کیا کہنا ہے؟ وہ لوگ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں، چھوڑو ساری دنیا دشمن ہے، تمہیں کیا فائدہ؟ نبی اپنے گھر میں تشریف لاتے، خدیجہ الکبریٰ آپ کے قدموں میں بیٹھ جاتی اور آپ کے چہرے سے گرد و غبار صاف کرتی، ان کے کرتے کو اٹھاتی اور زخم میں اپنے دوپٹہ پھاڑ کے رکھتی اور قدمائے مبارکہ کو پانی سے دھوتی اور کہتی کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، میرے آقا میرا رب تیرے ساتھ ہے، جس کے ساتھ رب ہوتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو پسپا نہیں کر سکتی۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، مکہ کے بازاروں میں جا کر توحید کا پرچم بلند کرتے، پھر مار پڑتی، پھر گھر آتے۔ اور مورخین نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ نبی کائنات کو دشمنوں اتنا مارا کہ وہ مکہ کے ایک چوراہے میں بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ نبی کی ننھی سی بیٹی فاطمہ کو کسی نے کھیلتے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا فاطمہ آج تیرے بابا کو دشمن اتنا مارا ہے کہ وہ مکہ کے ایک بازار میں بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ فاطمہ دوڑتی ہوئی روتی ہوئی آئی، اپنے بابا کے جسم اطہر کو دیکھا، نگاہ آسمان کی طرف اٹھ گئی اور اللہ سے کہنے لگی اللہ آج لوگوں نے میرے اس بابا کو مارا ہے جس نے زندگی میں کبھی کسی کو گالی نہیں دی، گالی تو بہت دور کی بات، میں نے تو اس دن بھی اپنے بابا کو دیکھا تھا جب اس کے گلے اتھر میں نماز کی حالت میں لوگوں نے کپڑا ڈالا ہوا تھا اور اس کے گلے کو گھونٹ رہے تھے، اس کی آنکھیں باہر اوپر پڑی تھی، لیکن اللہ وہ اس وقت بھی نہ تیری بارگاہ سے ہٹا اور نہ ان کے بارے میں کوئی برا لفظ کہا۔ اور جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ کے گلے میں کپڑے کے نشان آتے، جبرائیل نے آگے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا گلا چھل گیا ہے۔ آپ نے فرمایا جبرائیل میرا تو صرف گلا چھلا ہے، رب کی توحید کے لیے پہلے نبیوں کے تو گلے کٹ بھی گئے تھے۔ اللہم آدی قومی فإنہم لا يعلمون، آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر دل شکست کر لیتے ہو، آج معمولی باتوں پہ گھبرا جاتے ہو، آج چھوٹی سی بات پر دل چھوٹا کر لیتے ہو، اور جب بھی دل میں ملال ہے تو مدینہ کے تاجدار کو یاد کر لیا کرو، تم مجھ سے بڑے تو نہیں، تم رب کی نظر مجھ سے عزیز تو نہیں۔ وہ تو وہ نبی تھے کہ جب چلتے تو جبرائیل کی رکاب تھامتے تھے، وہ تو وہ نبی تھے کہ جب نگاہ آسمان کی طرف ڈالتے تو قبلہ تبدیل ہو جاتا تھا، وہ تو وہ نبی تھے کہ جب ان کے دل سے ہوں پھوٹتی تو کائنات بدل جاتی تھی، وہ تو وہ نبی تھے کہ جس مسجد میں انہوں نے نماز پڑھی تھی رب نے اس مسجد میں نماز کو 1,00,000 نماز بنا دیا تھا، وہ تو وہ نبی تھے کہ جس قبرستان میں انہوں نے دعا مانگی تھی رب نے اسے جنت قرار دے دیا تھا، وہ تو وہ نبی تھے کہ جس جگہ وہ خود لیٹے ہوئے تھے روزۃ من ریاض الجنہ بن گیا تھا، وہ تو وہ نبی تھے کہ جس کے ادنا اشارے پر لوگ کٹ جانا اپنے لیے بہت سعادت سمجھتے تھے، وہ تو وہ نبی تھے کہ لوگ ان کے وضو کے قطروں کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے، وہ تو وہ نبی تھے کہ جن کی نظر ان پہ پڑ جاتی تھی جاننا ان پہ حرام ہو جاتی تھی۔ اے ایمان والا، آج زمانہ ایمان والوں کی الفاظ کا منتظر ہے، آج ضرورت ہے رب کا قرآن ایک ہاتھ میں تھامنے کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دوسرے ہاتھ میں تھامنے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کی ہم تمام مسلمانوں کو
نبی کی سنت پر، ان کے طور طریقے پر اور ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ یہ تھے طالب علم افاد الرحمان جو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر جھلک آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے، اور یہ حقیقت ہے مسلمانوں کہ انسانی زندگی کے اندر نکھار اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو ہٹا دیا جائے تو کسی بھی میدان میں نہیں آ سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی حفاظت کی ہے، یہی وجہ کہ آج ہم اور آپ ان کو پڑھ رہے ہیں۔ جیسا کہ طالب علم آپ کے سامنے بڑے ہی اختصار کے ساتھ پیش کیا ہے، وقت بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، ہمارے مقرر علماء کرام بھی اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں، اس لیے ہم اب اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارے سامنے استقبالیہ پیش کریں گے۔ آپ میں سے ہر آدمی ان کو اچھی طرح جانتے ہوں گے، اس شہر میں تقریباً 16 سے 17 سال سے وہ تشریف لا رہے ہیں، حضرت مولانا عبد المالک صاحب سنابلی حفظہ اللہ۔ میں حضرت مولانا سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور استقبالیہ پیش کریں۔ ارے بھائی چلے لے ہاں جائیں گے، چلو مل جائے مل کے آگے ممی چلو ابھی تک تو بلائے اگر بچے رات کو چلائیں گے نہیں تو چور تو ڈریں گے ہی نا۔ اگر بچے آج کو نہیں چلائیں گے تو چور بھاگے گی کیسے؟ یہ اڑا یہ اڑا یہ اڑا یہ اڑا، کسی کے ساتھ نہیں چلا گیا، کچھ بھروسہ نہیں اس کا۔ పైగా పప్ప శాఖ నేను కెమెరా నేను పంచడం నేను పోయి దేకు నాకు ఫోటో ఫోటో نبینا محمد ابن عبداللہ وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بلغوا عني ولو آية۔ معزز حاضرین، ہم اور آپ جس شریعت کو ماننے والے ہیں، اس شریعت نے، اس دین نے، اس مذہب نے ہمیں اور آپ کو خیر امت کا لقب دیا ہے کہ دنیا کے اندر بسنے والی جتنی قومیں ہیں، جتنے بھی دین اور مذاہب کو اختیار کرنے والے لوگ ہیں، ان میں سب سے اچھے تم ہو۔ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اعلان کیا
کہ دنیا میں سب سے بہتر قوم امت محمدیہ کے لوگ ہیں، لیکن یہ درجہ یا اسی طرح یہ مقام صرف نام کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ یہ درجے کے لیے، یہ خیر امت کا لقب حاصل کرنے کے لیے کچھ شرط بھی رب العزت نے مقرر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا، کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، یعنی دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ پائے جا رہے ہیں، جتنے بھی قوم کے لوگ ہیں، ان تمام میں